Viewers, welcome to the last episode of Indo-Pak War 1965. Indo-Pak War 1965 کے آخری ایپیسوڈ میں خوش آمدید. جیسے کہ ہم آپ کو اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں بتا چکے ہیں کہ کیسے یہ جنگ پاکستان اور ہندوستان کی فوجوں کے مابین لڑی گئی اور پاکستان کو کیسے ایک ٹوٹل اپر ہینڈ اور ایک بہت بڑا ایج حاصل تھا انڈیا پر سے، چاہے وہ زمینی افواج کی جنگ ہو یا بحری افواج کی جنگ ہو یا فضائی جنگ ہو جو کہ پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کے مابین لڑی گئی ہو. سب میں ہی پاکستان کا پلڑا بھاری تھا. پاکستان نے ہندوستان کا بہت بڑا رقبہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا، جس کے مقابلے میں ہندوستان پاکستان سے کوئی بھی علاقہ نہ چھین سکا. صرف جنگ بندی سے کچھ گھنٹے قبل چلاکی اور مکاری سے سیز فائر ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کی کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ڈوگرائی کا علاقہ تھا جس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور جس کو انہوں نے بعد میں تاشقند کے معاہدے میں ایز اے ٹول یوز کیا. جیسے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ جنگ بندی ہو چکی تھی اور اب ایک بیٹھک ہونی تھی، اور یہ بیٹھک ہونی تھی تاشقند میں. اور تاشقند جو اب ازبیکستان کہلاتا ہے، اس وقت کے USSR یعنی کہ ازبیک سوویت سوشلسٹ ریپبلک میں واقع تھا. یہ بیٹھک 4 جنوری 1966 سے لے کے 10 جنوری 1966 تک جاری رہی. پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان پاکستان کی ترجمانی کر رہے تھے، جبکہ ہندوستان کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری انڈیا کی ترجمانی کر رہے تھے. جبکہ ثالث کا رول یعنی کہ ماڈریٹر کا رول اس وقت کے سوویت پریمیئر الیکسی کوسیجن، جو کہ اس چیز سے کافی زیادہ مانے جاتے ہیں کہ کافی اچھے ماڈریٹر تھے، تو وہ ایک ماڈریٹر کا اس میں رول ادا کر رہے تھے. پاکستان کو جنگی محاذ پہ تو بہت بڑی فتح حاصل ہو چکی تھی، لیکن اب امتحان اس کی سیاسی لیڈرشپ کا تھا. لیکن جیسے کہ ویورز آپ کو معلوم ہے کہ انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان کی کوئی سیاسی قیادت سامنے رونما نہیں ہو سکی تھی، اور پاکستان کی پیروی ایک ریٹائرڈ آرمی چیف اس وقت کے صدر ایوب خان کر رہے تھے، جو کہ سیاسی طور پہ اتنی مہارت نہیں رکھتے تھے. ان کے مقابلے میں ایک منجے ہوئے سیاستدان ہندوستانی وزیر اعظم لال بہادر شاستری تھے. تو اس موقع پر، اس نازک موقع پر، جب کہ پاکستان کو ایک واضح اپر ہینڈ حاصل تھا اور پاکستان میں جنگ کی جیت کے جشن منائے جا رہے تھے، تو پاکستان کو کافی زیادہ کنسیشنز لینی چاہیے تھیں، کافی زیادہ فائدے اٹھانے چاہیے تھے اس تاشقند کے معاہدے میں، جو کہ انفارچونیٹلی وہ نہ اٹھا سکا. اور یہ جو اس کی بیسک ریزن بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ پاکستان کی ترجمانی کوئی شاطر سیاستدان نہیں کر رہا تھا اور ایک فیلڈ مارشل ریٹائرڈ فوجی کر رہا تھا. ہمارے ویورز یہ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ تاشقند ڈیکلیریشن اصل میں کیا چیز تھی اور یہ کیا ہے. تو اس لیے آج ہم اس ویڈیو میں اس تاشقند ڈیکلیریشن کی مکمل ڈیٹیل اپنے ویورز کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کو ہو بہو جیسے اس وقت جو الفاظ میں اس کو تحریر کیا گیا تھا انہی الفاظ میں ہم آپ کے سامنے ان کو رکھتے ہیں. تاشقند ڈکلیریشن جنوری 10, 1966. The Prime Minister of India and the President of Pakistan having met at Tashkent and having discussed the existing relations between India and Pakistan hereby declare their firm resolve to restore normal and peaceful relations between their countries and to promote understanding and friendly relations between their peoples. They consider the attainment of these objectives of vital importance for the welfare of the 600 million people of India and Pakistan. یعنی کہ ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے تاشقند میں ملاقات کی اور ہندوستان اور پاکستان کے مابین موجودہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے اپنے ممالک کے مابین معمول کے اور پرامن تعلقات کی بحالی
اور اپنے عوام کے مابین تفہیم اور دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اپنے عزم کا اعلان کیا۔ وہ ہندوستان اور پاکستان کے 600 ملین لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان اہم مقاصد کے حصول کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ رومن 1 of Tashkent Declaration. The Prime Minister of India and the President of Pakistan agree that both sides will exert all efforts to create good neighborly relations between India and Pakistan in accordance with the United Nations Charter. They reaffirm their obligation under the Charter not to have recourse to force and to settle their disputes through peaceful means. They consider that the interests of peace in their region and particularly in the Indo-Pak subcontinent and indeed the interests of the people of India and Pakistan were not served by the continuance of tension between the two countries. It was against this background that Jammu and Kashmir were discussed and each of the sides set forth its respective position. اس کا اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ تاشکنٹ ڈکلیریشن شک نمبر 1 رومن 1۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان اس بات پر متفق ہیں کہ دونوں فریق اقوام متحدہ کے میثاق کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے مابین اچھے دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کریں گے۔ وہ اقوام متحدہ کی میثاق کے تحت اپنی ذمہ داری کی توثیق کرتے ہیں کہ وہ جبراً زبردستی فوج کشی کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے خطے میں بالخصوص ہند و پاکستان اور بر صغیر میں دونوں ممالک کے مابین کشیدگی کے تسلسل سے ہندوستان اور پاکستان کے عوام کے مفادات کو گہرا نقصان پہنچا ہے۔ اس پس منظر میں جموں اور کشمیر پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں فریقین نے اپنی اپنی پوزیشن سامنے رکھی۔ نمبر 2، The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that all armed personnel of the two countries shall be withdrawn not later than 25th February 1966 to the positions they held prior to 5th August 1965, and both sides shall observe the ceasefire terms on the ceasefire line. اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ شک نمبر 2، ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دونوں ممالک کے تمام مسلح اہلکاروں کو 25 فروری 1966 سے پہلے اپنی 5 اگست 1965 سے پہلے والی پوزیشن پر واپس جانا ہوگا اور سیز فائر یعنی کہ جنگ بندی کا مکمل پاس رکھنا ہوگا اور سیز فائر کی پابندی کرنی ہوگی۔ تاشکنٹ ڈکلیریشن رومن 3۔ The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that relations between India and Pakistan shall be based on the principle of non-interference in the internal affairs of each other. اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ تاشکنت معاہدہ شک نمبر 3۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر مبنی ہوں گے۔ Tashkent Declaration Roman 4۔ The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that both sides will discourage any propaganda directed against the other country and will encourage propaganda which promotes the development of friendly relationships between the two countries. اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ شک نمبر 4 تاشکنت معاہدہ۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دونوں فریق دوسرے کے ملک کے خلاف کسی بھی پروپیگنڈے کی حوصلہ شکنی کریں گے اور اس پروپیگنڈا کی حوصلہ افزائی کریں گے جو دونوں ممالک کے مابین دوستانہ تعلقات کی ترقی کو فروغ دیتا ہو۔ تاشکنٹ ڈکلیریشن رومن 5۔ The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that the High Commissioner of India to Pakistan and the High Commissioner of Pakistan to India will return to their posts and that the normal functioning of diplomatic missions of both the countries will be restored. Both governments shall observe the Vienna Convention of 1961 on diplomatic intercourse. اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ تاشکنت معاہدہ شک نمبر 5۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پاکستان میں ہندوستانی ہائی کمشنر اور بھارت میں پاکستان کا ہائی کمشنر اپنے عہدوں پر واپس آ جائیں گے
اور دونوں ممالک کے سفارتی مشنوں کی معمول کی بحالی ہوگی۔ دونوں حکومتیں ویانا کنونشن 1961 کی پابند ہوں گی۔ رومن 6 The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed to consider measures towards the restoration of economic and trade relations, communications as well as cultural exchanges between India and Pakistan, and to take measures to implement the existing agreements between India and Pakistan. اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ شک نمبر 6 ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے ہندوستان اور پاکستان کے مابین معاشی اور تجارتی تعلقات کی بحالی، مواصلات اور ساتھ ہی ثقافتی تبادلے کی اقدامات پر غور کرنے اور ہندوستان اور پاکستان کے مابین موجودہ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔ نمبر 7 The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that they give instructions to their respective authorities to carry out the repatriation of the prisoners of war. اردو ترجمہ۔ شک نمبر 7 ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ حکام کو جنگی قیدیوں کی وطن واپسی کے لیے ہدایات دیتے ہیں۔ رومن 8 The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that the sides will continue the discussion of questions relating to the problems of refugees and evictions, illegal immigrations. They also agreed that both sides will create conditions which will prevent the exodus of people. They further agreed to discuss the return of the property and assets taken over by either side in connection with the conflict. اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ شک نمبر 8 ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ فریقین مہاجرین کے مسائل اور بے دخلی غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق سوالات پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ دونوں فریق ایسے حالات پیدا کریں گے جو لوگوں کے اخراج کو روکیں۔ انہوں نے جنگ کے نتیجے میں دونوں طرف سے لی گئی جائیداد اور اثاثوں کی واپسی پر تبادلہ خیال کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ رومن 9 The Prime Minister of India and the President of Pakistan have agreed that the sides will continue meetings both at the highest and at other levels on matters of direct concern to both countries. Both sides have agreed the need to set up joint Indian-Pakistani bodies which will report to their governments in order to decide what further steps should be taken. The Prime Minister of India and the President of Pakistan record their feelings of deep appreciation and gratitude to the leaders of the Soviet Union, the Soviet government, and personally to the Chairman of the Council of Interest of the USSR for their constructive, friendly, and noble part in bringing about the present meeting, which has resulted in mutually satisfactory results. They also expressed to the government and friendly people of Uzbekistan their sincere thankfulness for their overwhelming reception and generous hospitality. They invite the Chairman of the Council of Ministers of the USSR to witness this declaration. Signed by Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India. Signed by Field Marshal Muhammad Ayub Khan, President of Pakistan. Tashkent, 10 January 1966. اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہوگا۔ شک نمبر 9 ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ فریقین دونوں ممالک کو براہ راست تشویش کے معاملات پر آگاہ کرنے کے لیے اعلیٰ اور دوسری سطح پر ملاقاتیں جاری رکھیں گے۔ دونوں فریقین نے مشترکہ ہندوستانی پاکستانی باڈیوں کے قیام کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے اور ان کی منظوری دی ہے، جو اپنی حکومتوں کو رپورٹ کریں گی تاکہ مزید فیصلہ سازی کی جا سکے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان نے سوویت یونین، سوویت حکومت کے رہنماؤں اور ذاتی طور پر سوویت یونین کے رہنماؤں کے چیئرمین سے تعمیری، دوستانہ اور مخلص کردار ادا کرنے پر ان کی دل کی گہرائیوں سے تعریف اور شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کے اشتراک سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ باہمی اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے ازبکستان کی حکومت اور دوستانہ عوام کے ساتھ ان کی زبردست استقبال اور فراخ دلی اور مہمان نوازی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اس اعلامیہ کے مشاہدے کے لیے چیئرمین آف دی کونسل آف منسٹرز آف دی USSR کو دعوت دیتے ہیں، اور اخیر میں اس دستاویز پہ ہندوستانی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے دستخط موجود ہیں، اور پاکستان کی جانب سے صدر پاکستان
محمد ایوب خان فیلڈ مارشل کے دستخط موجود ہیں، اور تاریخ ہے تاشقند 10 جنوری 1966۔ ہم اپنے ویورز کو ہمیشہ فیکچول پوزیشن دکھانا چاہتے ہیں، آن گراؤنڈ جو ریئلٹی ہو، اس لیے یہ پورا کا پورا جو ڈکلیریشن ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس کو ہم نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا ہے، اور مزید ہم اس کو آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے کہ بیسکلی یہ کیا تھا اور اس میں دونوں ممالک نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اس معاہدے کی ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کی دونوں افواج کو اپنی 5 اگست 1965 سے پہلے والی پوزیشن پہ واپس جانا تھا، کیونکہ جنگ 5 اگست 1965 کے بعد شروع ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو ایک بہت بڑا علاقہ کھونا پڑا تھا جو کہ غزنوی فورس نے اسے چھینا تھا، جو کہ تقریباً 500-550 مربع میل سے بھی زیادہ بنتا تھا۔ تو ہندوستان کو بڑا نقصان تھا، اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں تھا، اور ہندوستان کافی بیک فٹ پہ تھا، اور ہندوستان کو اس چیز نے کافی زیادہ فائدہ دیا کہ جو افواج دونوں ممالک کی 1965 5 اگست کی پوزیشن پہ واپس چلی گئیں۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے ہائی کمشنرز کو واپس جانا تھا اپنی اپنی پوزیشنز کو سنبھالنے کے لیے، اور سفارتی تعلقات کی دوبارہ سے بحالی ہونی تھی۔ ساتھ میں معاشی، تجارتی، مواصلاتی معاملات کو بھی بحال ہونا تھا، اور کلچرل ایکسچینجز کو بھی شروع ہونا تھا پاکستان اور انڈیا کے مابین۔ ساتھ میں اس میں یہ بھی تحریر شدہ تھا کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرنے کی اجازت ہوگی، اور ساتھ میں یہ کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طریقے سے مذاکرات کریں گے اور اپنے معاملات کو پرامن طریقے سے نپٹائیں گے۔ پاکستانی عوام کو اس تاشقند معاہدے کو دیکھ کے بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن کے بعد، اتنی مضبوط پوزیشن کے بعد کشمیر کے معاملے کو ضرور صدر پاکستان میز پہ رکھیں گے اور اس کو ضرور ڈسکس کیا جائے گا، لیکن اس معاہدے میں کہیں پہ بھی کشمیر کا ذکر نہیں تھا، کشمیر کے مسئلے کا ذکر نہیں تھا، اور اس سے پاکستانی عوام کو بےحد مایوسی ہوئی۔ دوسری جانب ہندوستانی عوام بھی اپنے وزیر اعظم سے ناخوش تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس معاہدے میں اس چیز کا ذکر بہت ضروری تھا کہ آئندہ کے بعد پاکستان کبھی بھی کشمیر میں مداخلت نہیں کرے گا اور کبھی وہاں پہ گوریلا جنگ نہیں کرے گا، کیونکہ آپریشن جبرالٹر کو وہ ایک گوریلا جنگ سمجھتے تھے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ چیز ضروری ہے کہ اس معاہدے میں اس چیز کو تحریر کیا جائے کہ پاکستان دوبارہ آئندہ کے بعد کشمیر پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا اور نہ کبھی اس میں کوئی گوریلا وارفیئر کرے گا۔ لیکن کیونکہ ایسی کوئی چیز اس میں تحریر نہیں تھی، تو اس لیے ہندوستانی عوام کو بےحد مایوسی ہوئی، اور یوں دونوں ملکوں کی عوام اس تاشقند معاہدے سے خوش نہ تھیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جس عوام نے لوز کیا وہ پاکستانی عوام تھی، کیونکہ اس جنگ کے بعد کشمیر کے معاملے کو ضرور ایٹ لینتھ ڈسکس ہونا چاہیے تھا، اور اس تاشقند ایگریمنٹ میں، اس تاشقند ڈکلیریشن میں اس کو شامل کرنا چاہیے تھا، اور اس کا کوئی حل تجویز کرنا چاہیے تھا، اور اس حل کی طرف راغب ہونا چاہیے تھا۔ ویورز، قوموں کو ان مسائل سے وہاں پہ دوچار ہونا پڑتا ہے جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فقدان ہو، جہاں پہ جمہوریت کو پھلنے پھولنے نہ دیا گیا ہو، اور منجے ہوئے سیاستدان نہ موجود ہوں۔ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی بہتر سیاسی قیادت اس موقع پہ موجود ہوتی تو ہمیں لگتا ہے کہ ضرور اس میں پاکستان کو مذاکرات کی میز پہ بھی فتح نصیب ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ہسٹری آف پاکستان کی سیریز کو مکمل کرتے ہیں، جس میں ہماری 1965 انڈو پاک وار کا یہ آخری ایپیسوڈ تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری سیریز پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سی یو انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔